بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی 6 ویڈیو کے ساتھ موجود ہوں او لیول اسلامک اسٹڈیز سے کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے متاثر ہوں، مخاطب ہوں، اور میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹریٹی آف حدیبیہ۔ میں نے پچھلا ویڈیو لائیو ان مکہ وزٹ الطائف اپلوڈ کی تھی، اور یہ سس ویڈیو میرا آپ کو لائیو ان مدینہ پہ ہے، ٹریٹی آف حدیبیہ، جو کہ 6 AH میں یعنی 6th year آف ہجرہ میں اور 628 AD میں واقع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تھوڑا سا لائیو ان مکہ کراؤں گا، پھر لائیو ان مدینہ کراتا رہوں گا، سوئچ کرتا رہوں گا تاکہ ویورز بور نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، بور نہ ہو جائے۔ تو ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹاپک آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا پاس پیپر میں سوال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال آیا ہے اکتوبر نومبر 2019 میں، اس کا سوال آ چکا ہے، اور سوال یہ ہے: Write about the events related to the signing of the Treaty of Hudaybiyah and the main terms in it۔ یعنی ٹریٹی آف حدیبیہ کا سارا ایکسپیرینس، سارا سینیریو بیان کرنا ہے، اور اس میں جو مین ٹرمز استعمال ہوئی تھی جس پہ یہ معاہدہ مشتمل تھا اس کو بیان کرنا ہے۔ 10 مارکس کا کوشچن ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک کو جو ہے شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آج ایک پہلے تو میں ویسے کوشچن سامنے اسکریننگ رکھ کے اور سمجھاتا تھا، لیکن آج میں نے سوچا تھوڑے سے نوٹس جو ہیں آپ کے سامنے رکھوں اور ٹاپک کو میں ایکسپلین کروں، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ بیٹا 6 ایئر میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا عمرہ، جس میں وہ پرفارم کر رہے تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کا ایک انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے ام مختوم کو، جو کہ ایک انچارج آف مدینہ ہے، اور وہ مکہ کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے 1400 کمپینینز کے ساتھ، اور وہ احرام پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد احرام پہن رہے ہیں، ان میں ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انوالوڈ ہیں۔ یہ سینیریو ہے۔ اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ کوٹیشن ہم لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ indeed fulfill the vision for his messenger with truth, you shall certainly enter the sacred mosque if Allah pleases in security۔ سورہ فاتح کی یہ کچھ آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ قریش کو جب یہ معلوم ہوا تو قریش نے اپنے 200 ہارس مین یعنی 200 لوگ بھیجے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو کمانڈ میں تھا وہ اکرامہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کمانڈ میں بھیجا تاکہ مسلم پر ایک سرپرائز اٹیک کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ اٹیک جو ہے، اس کا جو پورا سیناریو، اس کا جو پلان ہے، وہ بالکل ٹرن ہو کی شکل میں آیا، اور یہ ہوا بیسیکلی کہ یہ لوگ حملہ تو کرنے چلے گئے، لیکن مسلمانوں نے جو روٹ تھا ان کا اس میں چینج لے آئے اور دوسرے روٹ سے گئے، اور وہ انکیمپڈ ہو گئے، یعنی حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک کمانڈ بھی تھا ان کے اوپر، اور اس کو فالو کرتے ہوئے وہ حدیبیہ کے مقام میں رک گئے۔ ایک 300، اب حدیبیہ کون سی جگہ ہے، میں نے یہ ڈسکرائب کیا ہوا ہے یہاں پر کہ 3 مائلز اوے، ٹھیک ہے، یعنی 3 مائل کی دوری پر، مکہ سے 3 مائل کی دوری پہ ایک حدیبیہ جو جگہ تھی، ایک جہاں پہ ویل بھی تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ رک گئے۔ وہ ایک لٹل واٹر سے تھا، اس میں اتنا پانی نہیں تھا اس کنویں میں۔ پھر ہوا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑی سی انگلش میں بولتا رہوں گا اور آج میں تھوڑا نیوٹرل رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایرو کو ٹک کیا تاکہ ان دی ڈچ، ٹھیک ہے، ایرو کو ڈش کے اندر ٹک کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس میں کتنا پانی ہے، اور جو پانی تھا وہ صحابہ نے اس کو تناول فرمایا اور اس پانی کو پیا۔
اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بیٹا اسٹوڈنٹس، بات یہ آتی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے میسنجر کو مکہ میں بھیجتے ہیں جو کہ ایل ٹریٹڈ ہو چکا ہے، اور بیسیکلی اس کا نام ہے خراش بن امیہ، آپ ادھر دیکھ بھی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایونٹ ہوا، پھر اس کے بعد 70 یا 80 لوگ جو ہیں وہ ینگ پیپل تھے قریش کی، ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کے کیمپ پر کریپ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، کوشش بھی کی، لیکن الحمدللہ ان تمام جو قریش کے جو لوگ تھے، جو 70 80 تھے ینگ پیپل تھے، اس کو کیپچر کر لیا مسلم گارڈز نے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد بھی کر دیا، ان سب کو معاف کر کے آزادی بھی دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایونٹ آتا ہے حضرت عثمان کا، ٹھیک ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، جو کہ یہ وہی ہیں جن کو مکنز نے کہا پریویلیج دیا پرفارمنگ عمرہ کا، ٹھیک ہے، مکنز نے یعنی قریش کی طرف سے، لیکن حضرت عثمان نے منع کیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کچھ ٹائم کے لیے ڈیٹینڈ ہو گئے، ایک لمبے عرصے کے لیے، اور پھر ایک رومر پھیل گیا، ایک یعنی افواہ پھیل گئی مسلمان کے کیمپ میں کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے قریش کی جانب سے، قریش نے حضرت عثمان کو مار دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے کمپینینز، تمام صحابہ سے ایک ٹری تھا، ٹھیک ہے، اس کی انڈر دی ٹری ایک بیعت لی کہ ہم اگر یہ خبر سچی ہوئی تو ہم حضرت عثمان کا بدلہ لے کر ہی نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب نے بھی بہتری حضور کے ساتھ، اور یہ بیعت کہلائی گئی بیعت اور رضوان، جو کہ اسلامک ہسٹری میں موسٹ سگنیفیکنٹ بیعت آتی ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اسلامک ہسٹری میں ایک پلیجز آف عقابہ بھی ہے، جو کہ 2 بیعتیں تھی، فرسٹ پلیج آف عقابہ، سیکنڈ پلیج آف عقابہ۔ میں نے ابھی اس کا ویڈیو شیئر نہیں کیا، انشاءاللہ ان فیوچر اس کا بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ لیکن اور ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک بیعت لی گئی تھی۔ پھر اس میں ہم دوبارہ کوٹیشن لکھتے ہیں، اور وہ کوٹیشن یہ ہے: اللہ indeed was pleased with the believers when they swore allegiance to you under the tree, and he knew what was in their heart. So he sent down peace in them and rewarded them with clear victory. یہ بھی سورہ فتح کی آیات ہیں۔ اور پھر فائنلی حضرت عثمان جو ہیں وہ ریٹرنڈ ہو گئے، حضرت عثمان وہاں پہ ان کے پاس پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور ایک ٹریٹی سائنڈ ہوئی، ٹھیک ہے، جیبی قریش اور مسلمان کے بیچ میں، اور قریش سے جو آیا وہ سہیل بن ادھر آپ نام دیکھ سکتے ہیں کہ جو قریش کی طرف سے آیا تھا وہ سہیل بن عامر آیا، ٹھیک ہے، اور تاکہ ٹریٹی لکھی جائے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹریٹی کو، اس ٹرمز آف ٹریٹی کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھ رہے تھے، اور یہ تھی پورا آپ کا ایکسپیرینس، پورا اسٹرکچر ٹریٹی آف حدیبیہ کا۔ لیکن اس میں آپ نے اگر آپ کوشچن کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ سے کوشچن جو پوچھ رہا ہے، میں آپ کو ابھی کوشچن دکھاؤں بھی تو یہ کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہے دی مین ٹرمز ان اٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ صرف یہی بتایا، رائٹ اباؤٹ دی ایونٹ ریلیٹڈ ٹو دی سائننگ آف دی ٹریٹی آف حدیبیہ، سائن ہوتے ہوئے جو ایونٹس ہوئے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں، لیکن مین ٹرمز ابھی بھی باقی ہے، اور وہ مین ٹرمز بھی ابھی ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اور مین ٹرمز یہ ہے یہ کہ بیٹا مسلمانوں اب اس سال جو ہے وہ عمرہ نہیں کریں گے، لیکن اگلے سال ضرور آئیں گے اور 3 دن کے لیے عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اور یہ بھی ہوا کہ یہ آئیں گے تو وداؤٹ ویپنس آئیں گے، اور 10 سالوں کے لیے اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ آیا کہ اگر مکہ سے جو ہے یعنی قریش اگر مدینہ میں پناہ لے لے، کوئی پکڑا جائے، ریفوجی ہو جائے، ریفوج مطلب، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر مسلمان مدینہ میں پکڑا جائے ریفوجی ایز اے ریفوجی تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اسے ریٹرن نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہوا کہ کوئی بھی عرب ٹرائب ہوگا اس کو اجازت ہوگی اس الائنس میں، اس ٹریٹی میں انوالو ہونے کے لیے، دونوں طرف سے، چاہے وہ مسلمان کا ہو چاہے وہ قریش کا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری پوائنٹ یہ تھا کہ مکن اور مسلم دونوں جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے، اگر کوئی بھی جنگ
ہو گئی ان دونوں کی کسی اور گروپ سے تو یہ دونوں نیوٹرل رہیں گے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے اگینسٹ سپورٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے نیوٹرل رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ٹریٹی آف حدیبیہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ جو سارے ایونٹس تھے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایکسپلین کیے. اور میں نے آپ کو ایک اور چیز بھی ایکسپلین کی، اس کی مین ٹرمز. ٹھیک ہے، میں نے مارکنگ اسکیم سے آپ کو یہ پورا کوشچن ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا، میں 4 مارکس کا بھی کوشچن کرا دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے، 4 مارکس میں یہ ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے واٹ ان یور اوپینین ور دی بینیفٹس اف اینی فار فار دی مسلم سائننگ دی ٹریٹی آف حدیبیہ. میں یہ دیکھیں، یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہمیں کوئی فائدہ تھا ٹریٹی سائن کرنے کے لیے. دیکھو، ٹریٹی سائن کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اتنا جو ہے وہ خاص فائدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہو کیونکہ اس قریش کے جب ٹریٹی سائن ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ بیٹل آف خیبر ہو گئی تھی، خیبر ایکسپیڈیشن بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو اس سینس میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جنگیں لڑ کے تھک یعنی تھوڑا سا ریلیکسمنٹ ملا، ریلیکس، لیکن بالکل ریلیکس بھی نہیں ملا. تو یہ بھی اس لیے بالکل ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، اور بات یہ ہے کہ ٹریٹی سائن کرنے کا جو یہ جو مقصد تھا نا، بیسیکلی جو اس کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف قریش کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تھا. ٹھیک ہے، قریش کو یعنی حضور جو ہے مسلمان قریش کو ایک بار پھر موقع دینا چاہ رہے تھے کہ ٹریٹی جو ہے یہ اگر ہمارے ساتھ سچائی سے اس ٹریٹی کا ساتھ دیتے ہیں تو واضح ہو جائے گی یہ بات کہ ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ انفارم ہو جائے گی بآسانی طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کا 4 مارکس کا بھی اس طریقے سے آنسر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں. ٹھیک ہے، میں رپلائی کروں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اگر دیکھیں، میں بھی ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کرتا ہوں اور ویڈیو بھی، یوٹیوب چینل بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرا بھی تھوڑا بزی شیڈیول ہے، اور معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، آخری ویڈیو 5 دن پہلے میں نے ڈالی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بزی شیڈیول ہوتا ہے میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا، تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ویڈیو بھی. لیکن مجھ سے جب اگر آپ کو کوئی بھی کوئری ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے ٹریٹی آف حدیبیہ کے ریلیٹڈ، یا پچھلے جو میں نے 5 ٹاپکس پڑھائے ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور کوشچن کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. السلام علیکم.